بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اپنے تمام ویورز سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے اور میں اپنے ویورز کے لیے مفید معلوماتی ویڈیوز لے کر آ سکوں۔ میرا آج کا موضوع ہے محترمہ بے نظیر بھٹو۔ محترمہ بے نظیر بھٹو سے قوم کا ہر فرد واقف ہے۔ تمام بوڑھے انسان، جوان انسان، بچے تمام ہی جانتے ہیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان کی منتخب کردہ وزیر اعظم تھیں۔ انہوں نے 2 دفعہ ملک پاکستان میں بطور وزیر اعظم اپنے فرائض سر انجام دیے۔ ان کو وراثت اپنے والد سے ورثہ میں ملی تھی۔ محترم ذوالفقار علی بھٹو جو کہ ملک کے وزیر اعظم تھے اور ان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی۔ ان کی جماعت پیپلز پارٹی نے اس پر بہت احتجاج کیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ سزا کے حقدار نہیں جبکہ وہ بے قصور تھے، مگر چونکہ ان پر فرد جرم عائد ہو چکا تھا اور ان پر جرم ثابت کیا جا چکا تھا، اس وجہ سے انہیں پھانسی دے دی گئی۔ اپنی پھانسی سے قبل ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی بیگم نصرت بھٹو کو اور بیٹی بے نظیر بھٹو کو دونوں کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ ملک سے باہر چلی جائیں، مگر دونوں نے ہی اپنے مشن کو جاری رکھا اور بہت سی تکلیفیں برداشت کیں، کئی دفعہ جیلیں کاٹیں، مگر وہ اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اور یہ کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی سیاسی جدوجہد کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اور ان کی جائے پیدائش اور ان کی تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو 21 جون 1953 میں پیدا ہوئی تھیں۔ پنٹوز نرسنگ ہوم ایک ادارہ تھا، وہاں پیدا ہوئیں اور ان کی ایک جوان سال پھوپھی تھیں جو کہ وفات پا چکی تھیں۔ ان کا نام بھی بے نظیر بھٹو تھا، چنانچہ انہی کے نام پہ آپ کا نام رکھ دیا گیا۔ اور آپ کے والد ذوالفقار طبقاً اشرافی سے تعلق رکھتے تھے اور سن 1943 میں ان کی پہلی شادی 1943 میں ان کی پہلی شادی شیریں امین بیگم سے ہوئی تھی اور ستمبر 1951 میں ان کی دوسری شادی ایرانی خاتون نصرت بھٹو سے ہوئی تھی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو اپنے والد کی دوسری شادی سے پیدا ہوئی تھیں اور ان کی والدہ کا نام نصرت بھٹو تھا اور وہ ایران کے شہر اصفہان سے تعلق رکھتی تھیں۔ انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی والدہ نے کراچی سے یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی اور محترمہ بے نظیر بھٹو 4 بہن بھائی تھے جن میں کہ میر مرتضیٰ، بے نظیر، صنم اور شاہ نواز بھٹو شامل تھے۔ بے نظیر بھٹو کی ابتدائی تعلیم لیڈی میکلسن میں ہوئی تھی 2 سال کے لیے اور راولپنڈی میں بھی پریزنٹیشن کے لیے رہی تھی کانوینٹ میں۔ اس کے بعد پھر مری کے کانوینٹ اور جیسس میں بھیجا گیا۔ پھر دسمبر 1968 میں 15 سالہ بے نظیر بھٹو نے او لیولز بھی پاس کر لیا تھا۔ پھر اپریل 1969 میں وہ پولیٹیکل سائنس کی انڈر گریجویٹ ڈگری لینے کے لیے امریکہ چلی گئیں اور وہاں پہ ریڈ کلف کالج میں رہیں۔ پھر بے نظیر بھٹو کو امریکہ میں زندگی مشکل لگی تھی کیونکہ وہ وہاں پہ ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی تھیں، اس لیے وہ راولپنڈی میں امور خارجہ میں دلچسپی رکھنے والے ایک کانفرنس میں بھی شرکت کی تھی۔ ویتنام میں جنگ میں انہوں نے امریکہ کے خلاف ہونے والی مہم میں بھی حصہ لیا تھا اور سن 2008 میں شائع ہونے والی شام بھاٹیہ کی کتاب بائی پرنسس میں 1971 میں جب کہ ان کے والد پاک بھارت جنگ کے سلسلے میں اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں اجلاس میں آئے تھے اور وہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے تو انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی وہاں پہ بلا لیا اور یہ سلامتی کونسل کے اجلاس کی کانفرنس نیو یارک میں ہوئی تھی۔ اس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی بیٹی کو امور خارجہ سمجھائے تھے۔ سن 1972 میں بے نظیر ایک بار پھر پاکستان انڈیا مذاکرات میں
والد کے ساتھ شرکت کرنے کے لیے آئیں۔ اس مرتبہ مشہور زمانہ شملہ معاہدہ کانفرنس کی تقریب تھی اور وہ اپنی مرضی سے انڈیا پہنچی تھیں اور یہاں پہ وہ اندرا گاندھی سے بھی ملی تھیں۔ پھر والد کے زیر نگرانی انہوں نے کام کیا اور اس طرح وہ انڈیا ریڈیو اور میڈیا کی نظروں میں آئیں، اور خود پر جب یہ میڈیا کی نظر کرم دیکھی تو اس کو بے نظیر نے خود بھی محسوس کیا، اور انہوں نے یہ کہا بے نظیر نے کہ میں نئی نسل کی علامت تھی، میں آزاد پاکستان میں پیدا ہوئی، اس لیے میں ان تمام پیچیدگیوں اور تعصبات سے پاک تھی جو تقسیم ہند کے خونی سانچے اور صدمات کے نتیجے میں بھارت پر تھیں اور پاکستان کو وہ جدا کر چکے تھے۔ سن 1973 میں ہارورڈ سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد فلسفے، سیاسیات اور معاشیات کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے لارڈ مارگریٹ ہال کالج کا انہوں نے رخ کیا۔ پھر وہاں پہ انہوں نے 2nd گریڈ سے تمام مضامین پاس کر لیے۔ پھر والد کے اصرار پر وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک ادارے کیتھرین سے بین الاقوامی قانون اور سفارتکاری میں انہوں نے پوسٹ گریجویٹ کی ڈگری بھی حاصل کر لی۔ بے نظیر بنیادی طور پر ایک خوش مزاج خاتون تھیں اور اس وجہ سے ان کی سیاسی تربیت بھی بہت اچھی ہو سکی تھی۔ نیز یہ کہ ان کے والد کے دفتر میں قیام مشترکہ بین الاقوامی کونسل میں کام کرنے سے بھی انہیں بہت حوصلہ ملا تھا۔ وہ CSS کرنا چاہتی تھیں اور مقابلے کے امتحان میں شریک ہونا چاہتی تھیں، لیکن شاید ان کی قسمت میں ایسا لکھا نہ تھا۔ 5 جون 1977 کو بڑی فوج کے سربراہ جنرل محمد ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کا حکومت ختم کر دی اور اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا اور سیاسی قائدین، ادیبوں، صحافیوں، دانشوروں سمیت ہر شخص کو گرفتار کیا جانے لگا۔ فوج اور اس کے اقتدار میں قبضہ کر لینے کے خلاف آواز اٹھائی جا سکتی تھی، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کو اس بنا پر گرفتار کر لیا کہ انہوں نے بڑے پیمانے پر سیاسی احتجاج کیا تھا، لیکن پھر بعد میں انہیں رہا کر دیا گیا۔ جب لوگوں نے اصرار کیا تو پھر ذوالفقار علی بھٹو کو رہا کر دیا گیا تھا۔ پھر 16 ستمبر 1977 کو پھر ذوالفقار علی بھٹو کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ نومبر میں انہیں پھر باہر بھیج دیا گیا، مگر نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو دونوں ہی موجود تھیں اور وہ جیل میں بھی اپنے والد سے، اور وہ نصرت بھٹو اپنے شوہر سے ملنے آتی تھیں۔ پھر جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی تو انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ اپنی بیٹی کو، بے نظیر بھٹو کو اور نصرت بھٹو کو، کہ ملک سے چلی جائیں، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا، بلکہ انہوں نے سیاسی مخالفت کا سامنا کیا۔ بھٹو کو پھانسی احمد رضا قصوری کے والد کے قتل کے الزام میں ہوئی تھی۔ اس بنا پر لاہور ہائی کورٹ نے انہیں پھانسی کی سزا دے دی تھی۔ چنانچہ 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی ہوئی تو اس کے 6 ماہ کے بعد نصرت بھٹو کو اور بے نظیر بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا۔ رہائی ملی تو پھر مزید 6 ماہ کے لیے انہیں گھر پر ہی نظر بند کر دیا گیا۔ دونوں اپریل 1980 میں دوبارہ رہا ہوئیں اور اس مشکل ترین عملی سیاست اور قید و بند کی صحبتوں نے انہیں بہت مضبوط کر دیا۔ اس دوران ان کی شخصیت پہ بھی بڑا اچھا تاثر پڑا تھا کہ وہ مخالفین کی مخالفت کو سہنے کی طاقت رکھتی تھیں۔ بالآخر فروری 1981 میں کئی سیاسی جماعتوں کی ملی بھگت سے تحریک بحالی جمہوریت میں ایک اتحاد بنایا گیا، اور اس وقت کے اخبار کے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ والد کے انتقال کے وقت
باہر جانے والے بھائیوں نے شاہ نواز نے اور مرتضیٰ نے افغانستان میں قیام کے دوران اپنے والد کے تختہ الٹے جانے کا بدلہ صدر ضیاء الحق سے لینا تھا، اس لیے انہوں نے مبینہ طور پر ذوالفقار نامی ایک تنظیم بنائی جس میں کہ پیپلز پارٹی اور اس کی ذیلی طلبہ تنظیمیں تھیں۔ اس تنظیم سے مزاحمت کے لیے مسلسل جدوجہد کا راستہ اپنانا پڑتا تھا۔ 2 مارچ 1981 کو پی آئی اے کی پشاور جانے والی پرواز PK-326 کو ہائی جیک کرنے کا میر مرتضیٰ بھٹو نے اعتراف کیا، تو اس بنا پر بےنظیر اور ان کے بھائی مرتضیٰ کی آمنے سامنے ٹکر ہو گئی کہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے اور دونوں کے نظریات میں واضح فرق تھا۔ بہرحال جہاں تک بےنظیر اور مرتضیٰ بھٹو کی بات ہے، طیارے کے اغوا کے بعد مارچ 1981 میں بےنظیر اور بھٹو اور نصرت بھٹو کو پھر گرفتار کر لیا گیا۔ جولائی 1981 میں کینسر سے بےنظیر بھٹو کی والدہ نصرت بھٹو کو تو علاج کے لیے باہر جانے کی اجازت مل گئی، مگر بےنظیر مسلسل قید رہیں۔ وہ سکھر اور کراچی کی جیل میں کئی سال تک قید رہیں، بعض دفعہ انہیں قید تنہائی میں بھی رکھا گیا۔ دسمبر 1981 میں ان کی رہائش گاہ کو سب جیل قرار دے دیا گیا، اور ان کے ایک دوست تھے جان کنیت، جو کہ ہارورڈ میں ان کے دوست تھے اور امریکی سفارت خانے میں تھے۔ 1981 میں جب جنرل ضیاء الحق نے واشنگٹن کا دورہ کیا تو جان کینیت نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا اور امریکی سیاستدانوں کے ذریعے جنرل ضیاء پر بےنظیر کی حمایت کے لیے خاصا دباؤ ڈالا، تو جنوری 1984 میں حکومت پاکستان نے انہیں رہا کر دیا، مگر پھر رہائی کے بعد انہیں جنیوا بھیج دیا گیا اور جنیوا سے لندن چلی گئیں۔ وہاں پر انہوں نے اپنے سر کی ایک ہڈی تھی ان کی ٹوٹی، ان کا علاج کرایا اور اس کی سر کی ہڈی کی سرجری کرائی۔ جب ایک دفعہ دونوں ماں بیٹی پولیس مقابلے میں گئی تھیں، نصرت بھٹو اور بےنظیر بھٹو، تو پولیس کے لاٹھی چارج سے دونوں زخمی ہوئی تھیں اور غالباً یہ سرجری اسی کی وجہ سے کروانی پڑی تھی۔ لیکن اس کے بعد پھر بےنظیر بھٹو کرائے کے گھر پہ رہیں لندن میں، وہاں پہ ان کی رہائش گاہ جو تھی وہ ایک سیاسی ہمار گاہ بن گئی جنرل ضیاء حکومت کے خلاف۔ وہاں پہ دنیا کے حصے بھر سے لوگ آتے رہے اور بلا شرکت غیرے ہر کوئی پارٹی میں شامل ہو سکتا تھا، اور اس زمانے میں ان کے کچھ انکلس تھے، ان کے خدشات تھے کہ پیپلز پارٹی بےنظیر بھٹو کی جاگیر بن جائے گی، اور دوسرا خود کے ان کے سگے بھائی میر مرتضیٰ بھٹو بھی ان کے ساتھ نہ تھے۔ پھر لندن پہنچے انہیں 1.5 برس سے بھی کم عرصہ گزرا تھا کہ 27 سالہ بھائی شاہ نواز فوت ہو گئے اور ان کو شاہ نواز کی بھی موت کا دکھ سہنا پڑا۔ پھر شاہ نواز کو پاکستان لا کر انہیں دفن کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ اگست میں گڑھی شاہو میں تدفین کے فوراً بعد بےنظیر بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر بےنظیر بھٹو کراچی میں رہیں۔ پھر نومبر 1985 میں رہائی ملی تو وہ یورپ روانہ ہو گئیں۔ 30 دسمبر 1985 میں جب جنرل ضیاء الحق نے مارشل لاء ختم کیا تو پھر بےنظیر واپس آئیں۔ بےنظیر اقتدار کے لیے بہت اسٹیبلشمنٹ سے سمجھوتہ نہ کرنا چاہتی تھیں۔ خود میر مرتضیٰ بھٹو کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے سمجھوتہ نہ کرنا چاہتی تھیں۔ 10 اپریل 1986 وہ واپس آئیں شاندار سیاسی کامیابی کے ساتھ۔ پھر ان کو کراچی کی لانڈی جیل میں قید کر دیا گیا۔ پھر 18 دسمبر 1987 میں انہوں نے رہائی کے بعد ایک ارینج میرج کر لی آصف علی زرداری کے ساتھ، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں 3 بچوں سے نوازا۔ پھر 17 اگست 1988 میں ایک طیارے میں حادثے میں صدر ضیاء الحق جاں بحق ہو گئے۔ صدر ضیاء الحق یہ چاہتے تھے کہ بےنظیر نومبر 1989 میں انتخابات صدر ضیاء کرانا چاہتے تھے، بےنظیر اس میں حصہ لے کے کامیابی نہ پا لیں، مگر صدر ضیاء خود ہی جاں بحق ہوئے تھے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ آئندہ جو انتخابات ہوں گے جماعتی بنیادوں پر 21 سپٹمبر 1978 کو اور 16 سپٹمبر 1988 کو عام انتخابات میں بےنظیر پاکستان کی وزیر اعظم قرار پائیں۔ پھر 2 دسمبر 1988 کو پاکستان کی پہلی وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا
اور یہ کہ وہ ایک نہایت ہی روشن خیالات کی حامل خاتون تھی، مگر قوم کی یہ بیٹی زیادہ عرصہ ملک کی خدمت کرنے کے لیے زندہ نہ رہ سکی اور 27 دسمبر 2007 کو ایک خودکش دھماکے میں انہیں جاں بحق کر دیا گیا، اور قوم کی بیٹی آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔